السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد۔ آج ہم انشاءاللہ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 435 عنوان ہے مسجد زرار کا انہدام۔ مسجد زرار کہتے ہیں تکلیف دینے کو یا نقصان دینے کو، تو ایسی مسجد بنائی گئی جو مسلمانوں کو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان دینے کے لیے، آپ کے مشن کو، اسلام کو نقصان دینے کے لیے بنائی گئی۔ تو یہ ایک مسجد تھی جس کا نام مسجد زرار قرآن مجید نے رکھا ہے۔ چونکہ بدنیت ہی پر یہ مسجد بنائی گئی تھی، اس لیے اس مسجد کی کوئی حیثیت یا وقت اللہ کی نظر میں نہیں تھی، چاہے وہ کتنی ہی عالی شان کیوں نہ ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے سفر میں واپس تشریف لا رہے ہیں، تو مدینہ کے منافقین نے ضرر رسانی، کفر، مومنین میں تفریق یعنی اہل ایمان میں فرقہ واریت کو پروموٹ کرنے اور اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے والوں کو گھات کی جگہ فراہم کرنے کے لیے، یعنی اپنا ایک مرکز بنایا انہوں نے، اور قباء میں ایک مسجد بنا دی تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی مخالف لوگ ہیں جو دل سے نہیں مانتے آپ کو، زبان سے یہ کہتے ہیں، تو ہم کم از کم ایک مرکز ایسا بنائے جہاں ہم سب لوگ اکٹھے ہو سکیں۔ تو قباء میں ہی ایک مسجد انہوں نے بنائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی، جب آپ تبوک روانہ ہو رہے تھے تو اس موقع پہ گزارش کی کہ آپ اس مسجد میں تشریف لا کے ہمیں نماز کی امامت کرا دیں تاکہ ہم مسجد کے بسم اللہ کر سکیں، افتتاح آپ کر دیجئے۔ اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم تبوک کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، ان کو یہ جواب دیا کہ انا علی سفر ولکن اذا رجعنا انشاءاللہ، اب تو ہم سفر پہ روانہ ہو رہے ہیں، ہاں جب واپس آئے تو انشاءاللہ کچھ کریں گے۔ تو اب آپ تبوک سے واپس تشریف لا رہے ہیں، تو ذی اوان نام کی ایک وادی ہے، آپ وہاں اترے، اور مدینہ ایک دن یا اس سے بھی کم وقت کے فاصلے پر رہ گیا تھا۔ تو جبریل امین نے نازل ہو کر اس مسجد کی حقیقت آپ کو بتائی اور قرآن مجید کی کچھ آیات آپ پر نازل کی۔ تو اصل وجہ یہ بھی تھی، یہ پہلے بتانے کی وجہ یہ بھی تھی کہ منافقین اب اس طاق میں تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب تشریف لانے والے ہیں، تو ہم آپ کو فوراً ہی ادھر لے جائیں گے۔ تو جبریل امین نے نازل ہو کر مسجد کی اصل حقیقت بتائی اور نماز پڑھنے سے منع فرمایا، صاف کہہ دیا لا تقم فیہ ابدا، آپ اس مسجد میں کبھی بھی مت چاہیے، کبھی بھی نماز کھڑیاں کیجیے گا۔ یعنی جو مسجد تقوی کی بنیاد پہ جس کی فاؤنڈیشن رکھی گئی تھی، وہ زیادہ حق رکھتی ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہو کے نماز پڑھیں، اس لیے اس مسجد میں بالکل نماز نہیں پڑھنی آپ نے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی بھیج کر ان کی بنی بنائی جو مسجد تھی اس کو گروایا اور اسے جلوا دیا۔ اہل مدینہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال جب مدینے کے آثار دکھائی دینے لگے، یعنی جب آپ بالکل مدینے کے قریب پہنچ گئے، یہ لشکر تبوک سے فاتح بن کر واپس آیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذہ طابۃ وھذا احد جبل یحبنا ونحبہ، یہ مدینہ کی مبارک سرزمین ہے طابہ، جس کو طابہ کہتے ہیں اور ہم اس کو طیبہ بھی کہتے ہیں بعض اوقات، اور یہ رہا احد پہاڑ، یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور جس سے ہم محبت کرتے ہیں۔ ادھر لوگوں نے آپ کی آمد کی خبر سنی تو استقبال کے لیے عورتیں، بچے اور بچیاں نکل پڑیں جو یہ شعر گنگنا رہی تھیں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، ہم پر ثنیت الوداع سے 14ویں کا چاند طلوع ہوا، جب تک پکارنے والا اللہ کو پکارے ہم پر شکر واجب ہے۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جب تک ہمارے درمیان موجود ہیں ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ آپ مسجد میں تشریف لائے، مسجد میں داخل ہوئے، 2 رکعت نماز پڑھی شکرانے کی، اور پھر لوگوں سے ملنے کے لیے بیٹھ گئے۔ مخلفین، جو منافقین پیچھے رہ گئے تھے، انہوں نے آ کے معذرت کی اور قسمیں کھائیں کہ اللہ کے رسول بس ہم بھی آنا چاہتے تھے، مگر افسوس یہ ہے کہ یہ کام پڑ گئے، یہ مشکل پڑ گئی، یہ مجبوریاں تھیں۔ آپ نے ان کا ظاہر قبول کر لیا اور باطن اللہ کے سپرد کر دیا۔
3 سچے مومن بھی آئے جو پیچھے رہ گئے تھے. وعلى الثلاثة الذين خلفوا، اور 3 وہ مسلمان بھی معاف کر دیے گئے یا اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی جو پیچھے رہ گئے تھے. یہ کعب بن مالک تھے، مرارہ بن ربیع تھے اور ہلال ابن امیہ تھے. یہ تینوں مسلمان تھے لیکن پیچھے رہ گئے تھے. انہوں نے آ کے سچ سچ کہا. اللہ کے رسول کوئی مسئلہ نہیں تھا، بس کچھ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن بہرحال ہم نہیں آ سکے. دل چاہتا تھا لیکن ہم نہیں آ سکے. کوئی عذر انہوں نے نہیں تراشا. حتیٰ کہ کعب بن مالک تو آئے نا، انہوں نے آ کے صاف کہا اللہ کے رسول میں اتنا جانتا ہوں کہ میں اگر آپ کو کچھ بھی کہوں مجھے یہ یقین ہے کہ میرا اللہ آپ کو بتا دے گا، اس لیے میں آپ کو صاف صاف کہہ دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول آج کل کرتے کرتے میں پیچھے رہ گیا. بس یہی سچی بات ہے اور یہی دل کی بات ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور حقیقت یہ ہے کہ میں دل سے مسلمان ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ اللہ کے فیصلے کا انتظار کریں. ٹھیک ہے جائیے. اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ ان سے کوئی بات نہ کریں. بس اتنا آپ کا فرمانا تھا. تو ان کے لیے لوگ بدل گئے، یعنی ان تینوں کے لیے تمام مسلمان بالکل بدل گئے. کوئی بھی ان سے بات نہیں کرتا تھا. زمین انجانی ہو گئی. حتیٰ کہ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں مسجد میں آتا کوئی مسلمان مجھ سے بات ہی نہیں کرتا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف دیکھتا تو آپ اپنی نظر دوسری طرف کر لیتے تھے، اور جب میں کسی اور طرف دیکھ رہا ہوتا تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم میری طرف دیکھتے تھے. حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ میرے اپنے بھائی قتادہ نام کے بھائی ان کے کہتے ہیں میں ان کے باغ میں گیا اور دیوار پھلانگ کے میں اندر گیا تو وہ اکیلے تھے. میں نے انہیں السلام علیکم کہا. انہوں نے مجھے دیکھتے ہی اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا. تو میں نے کہا بھائی کیا مسئلہ کیا ہے؟ کہتے بس اللہ کے رسول کا حکم ہے. تو اس قدر یہ سوشل بائیکاٹ تھا، تمام مسلمانوں نے ان 3 مسلمانوں کا کیا. اور حالت یہ ہوگئی کہ زمین انجانی ہو گئی، وہ اپنے آپ سے بھی تنگ آ گئے اور دنیا ان کے لیے اندھیر ہو گئی. اور اس عالم میں 40 دن گزر گئے. 40 دنوں کے دوران یہ بھی ہوا کہ ان کی بیگمات کو بھی کہہ دیا گیا کہ آپ ان سے علیحدہ ہو جائیں، تو وہ اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے. پھر اس کے بعد آزمائشیں یہ بھی پڑی کہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا باہر بڑا آنا جانا تھا مختلف ممالک میں، اور بڑے بڑے جو لیڈرز تھے دنیا کے ان کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے، وہ ان کی صلاحیتوں کو جانتے تھے. تو کسی ملک کے سربراہ نے اپنا ایک نمائندہ بھیجا ایک خط لکھ کے، اور وہ خط لے کے مدینہ آیا. مدینہ کے بازار میں گھوم رہا تھا اور کہتا ہے کعب بن مالک کہاں ہے؟ تو کعب بن مالک بازار میں موجود تھے مگر لوگوں نے اتنا اشارہ کیا کہ وہ ہیں. تو کعب کہتے ہیں میں بازار میں گھوم پھر رہا ہوں، کوئی مسلمان مجھ سے بات ہی نہیں کرتا. تو اتنے میں وہ شخص میرے پاس آیا اور میں تنور کے پاس ہی کھڑا تھا. اونٹ پہ سوار تھا وہ، اور اس نے پوچھا کعب بن مالک ہو؟ میں نے کہا ہاں. اس نے پوٹلی سے خط نکالا اور مجھے دیا، اور خط میں یہ بات لکھی تھی کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ تمہارا صاحب تم سے ناراض ہے، تم بڑے قیمتی انسان ہو، تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں ویلیو دیں گے، ہم تمہاری عزت کریں گے. کعب بن مالک کہتے ہیں کہ یہ ایک اور آزمائش تھی جو اللہ کی طرف سے مجھ پر آئی. یعنی جہاں زمین تنگ ہو چکی ہو، جہاں کوئی بات ہی نہ کرتا ہو، اپنے بھی انجانے ہو گئے ہوں، تو کیوں نہیں دل کرتا انسان کا کہ ایسے ماحول کو چھوڑ کے کسی ایسی جگہ چلا جائے جہاں لوگ اس کی قدر کریں. مگر کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے سمجھ لیا کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے. تو میں نے پہلے تو اس سے پوچھا ہاں بھائی تم کیوں کھڑے ہو؟ نمائندے سے پوچھا. کہتے مجھے جواب چاہیے. کہتے میں نے خط کو پھاڑا، تنور میں ڈال دیا، اور میں نے اس کو کہا یہ میرا جواب ہے، اور وہ چلا گیا. تو یہ حالت تھی. 40 دن گزر گئے تو مزید حکم آیا کہ اپنی عورتوں کے قریب بھی مت جائیں. 50 دن پورے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قبولیت توبہ کی آیت نازل فرمائی. یہ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ مسلمان کو اللہ تعالیٰ ٹیسٹ بھی کرتا ہے کہ جتنا اس کا گہرا ایمان ہے اتنا گہرا امتحان ہوتا ہے، اور جتنا معمولی ایمان ہے اتنا معمولی امتحان اللہ تعالیٰ کرتا ہے. اور جس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں
اسے اللہ تعالیٰ آزمائشوں میں ڈالتا نہیں، نہ وہ آزمائشوں میں پڑتا ہے. تو فرمایا وعلی الثلاثة الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسهم وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم. اور اللہ نے ان 3 آدمیوں کی بھی توبہ قبول کی جن کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا تھا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم اب جاؤ اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو، یہاں تک کہ جب زمین اپنی کشادگی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی، ان کی جان پر بن آئی اور انہوں نے یقین کر لیا کہ اللہ سے بھاگ کر پناہ کی کوئی اور جگہ نہیں ہے، اگر ہے تو صرف اللہ ہی کی طرف ہے، تو اللہ نے ان پر مہربانی کی تاکہ وہ توبہ کریں. یقیناً اللہ توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے. اس آیت کے اترنے سے مسلمانوں اور پیچھے رہ جانے والوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. لوگوں نے ایک دوسرے کو خوشخبری اور مبارکباد دی، انعام دیے اور صدقے کیے، اور یہ ان کی زندگی کا مبارک ترین دن تھا. یعنی یہ تینوں صحابہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہم آج ہی پیدا ہوئے، یعنی ایسی ہماری حالت تھی، اتنی خوشی تھی. تو اس موقع پر بعض آیتوں نے منافقین کا بھانڈا بھی پھوڑا، ان کے جھوٹ کا راز کھول دیا اور سچے مومنین کو بشارتیں دی. بس سب تعریف تمام جہانوں کے پروردگار کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجب سن 9 ہجری میں تبوک سے واپس ہوئے. اسی مہینے نجاشی شاہ حبشہ اصحمہ ابن ابجر نے وفات پائی. تو آپ مدینے میں ہی داخل ہوئے تھے، آپ کو یہ اطلاع ملی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جس دن اصحمہ، یہ نجاشی جو بادشاہ کا نام تھا، یہ فوت ہوا ہے. اسی وقت جبریل امین نے آ کے نبی علیہ السلام کو اطلاع دی کہ اللہ کے رسول آپ کا وہ نجاشی بادشاہ جو مسلمان ہے وہ آج فوت ہو گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی کرائی اور تمام مسلمانوں کو جمع کیا اور انہیں فرمایا کہ تمہارا بھائی فوت ہو گیا نجاشی، آئیے ہم اس کی نماز جنازہ پڑھیں. تو مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی. یہ سب باتیں جو ہیں یہ دلیل ہیں اس بات کی کہ واقعی اللہ کے رسول تھے. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم یعنی تبوک سے واپس آتے ہیں، منافقین کا حال آپ کو علم میں نہیں ہے مگر اللہ آپ کو بتاتا ہے. نجاشی جو ہزاروں میل دور اپنے ملک کا بادشاہ ہے، اس زمانے میں کوئی وسائل ایسے نہیں تھے جس طرح آج کل ٹیلی فون ہے کہ آپ کو فوراً اطلاع ملتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ فوت ہو گئے. لیکن جبریل امین آتے ہیں، آپ کو اطلاع دیتے ہیں اور تمام صحابہ مانتے ہیں. یہ صحابہ کرام کو بھی بڑا ایمان تھا، وہ بار بار تجربہ کر چکے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جو کچھ فرماتے ہیں وہ بالکل درست ہے، آپ پر جو کچھ نازل ہوتا ہے وہ اللہ کی آیات ہیں قرآن مجید کی، اس لیے ان کا ایمان تھا. تو یہ وجہ تھی. پھر شعبان 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم نے وفات پائی. آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھی، بقیع میں دفن فرمایا اور سخت غمگین ہوئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا لو کانت عندی ثالثۃ لزوجتکھا، عثمان اگر میرے پاس تیسری لڑکی ہوتی تو اس کو بھی میں تم ہی سے بیاہ دیتا. ایک اور روایت میں تو یہ بھی ہے کہ عثمان اگر میرے پاس 100 بچیاں ہوتی اور وہ ایک ایک کر کے فوت ہوتی جاتی تو میں سب کا بیاہ تم سے کیے جاتا. یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ تھا. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو النورین کہلاتے ہیں، یعنی نورین کا مطلب 2 نور والا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ان کے ہاں تھیں، تو انہی 2 بیٹیوں کی نسبت سے ان کا لقب ذو النورین ہے کہ 2 نوروں والا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں والا. پھر ذی قعدہ 9 ہجری میں منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی فوت ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعائے مغفرت کی اور اس کی نماز جنازہ پڑھی. سیدنا عمر نے اس کی نماز جنازہ پڑھنے سے آپ کو روکنے کی کوشش کی مگر آپ نہ مانے. بڑے دلائل دیے اللہ کے رسول، اس شخص نے تو یہ کام کیے، یعنی میدان بدر میں اس نے ہمیں دھوکہ دیا، احد میں دھوکہ دیا. پھر اس کے بعد آپ کے زوج محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام لگایا. پھر اسی طرح یہود اور جو مکہ کے مشرکین ہیں ان سب سے اس کے تعلقات تھے. یہ تو آپ کے پیچھے پڑا ہوا تھا اور آپ کے بارے میں اس نے یہ لفظ کہے کہ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ،
کہ مدینہ میں پہنچ کے جو مدینہ کا معزز انسان ہے وہ مدینہ کے ذلیل ترین انسان کو نکال دے گا. حتیٰ کہ یہ بھی کہا اس نے کہ تم جس کو کھلا کھلا کے موٹا کر چکے ہو، یعنی اپنے ہی کھاتے ہیں اور اپنے ہی ہمارے سامنے بولتے ہیں، یعنی ایسے ایسے اس نے تشبیہات دی. حضرت عمر نے فرمایا اس کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں میں پڑھاؤں گا معلم انہا، جب تک کہ میں روکا نہیں جاتا. اس کا اپنا بیٹا عبداللہ ان کا نام تھا، عبداللہ ابن ابی کا جو بیٹا تھا اس کا نام بھی عبداللہ تھا، لیکن وہ مخلص مسلمان تھا. اس مخلص مسلمان نے واقعی یہ ثابت کیا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے باپ سے بڑھ کے چاہتا ہوں. کسی سفر میں جب غزوہ بنی المصطلق سے آپ واپس تشریف لا رہے تھے تو عبداللہ ابن ابی نے جو لفظ کہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی تھی، بیٹے نے سنے تھے، خاموش رہا، اور جب مدینہ کی حدود آئیں تو وہاں کھڑا ہو گیا اور اپنے باپ سے کہا کہ تم داخل نہیں ہو سکتے اس لیے کہ تم ذلیل ہو اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معزز انسان ہیں. جب تک وہ اجازت نہیں دیں گے تم مدینے میں قدم نہیں رکھ سکتے. یہ تھے صحابہ، یہ تھا ان کا ایمان اور یہ تھی ان کی عقیدت نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے. اور یہ عقیدت کوئی اندھی نہیں تھی، آپ کی سچائی پر تھی کہ آپ واقعی سچے انسان تھے. لوگ پرکھ لیتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کون سچا ہے، چاہے وہ ان کا والد ہی کیوں نہ ہو. تو بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نماز جنازہ پڑھائی، اور جنازہ پڑھانے کے بعد جب اس کی قبر برابر ہوئی تو آپ کھڑے ہونے لگے کہ اب میں اس کے اوپر کھڑے ہو کے دعا کروں، کیونکہ یہ موقع ہوتا ہے کہ جب مٹی برابر ہو جاتی ہے میت کی تو اس موقع پر کھڑے ہو کے جب دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو سنتا ہے اور میت کے لیے بڑی آسانی ہوتی ہے، اس لیے کہ منکر نکیر آتے ہیں، وہ سوال کر رہے ہوتے ہیں، اور دعا کرنے والے جب دعا کرتے ہیں تو اس کے لیے جواب دینے میں آسانی ہو جاتی. تو اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی اور صاف کہہ دیا لا تقم علی قبرہ ابدا، کہ اللہ کے رسول اس کی قبر پہ بالکل آپ کھڑے نہیں ہونا، اور آئندہ کے لیے ان منافقوں کی نماز بھی نہیں پڑھانی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے. اور اس موقع پہ مزے کی بات یہ ہے کہ عبداللہ کے اپنے بیٹے عبداللہ نے نبی علیہ السلام سے یہ بھی درخواست کی کہ آپ اپنا کرتا دیجئے، میں اپنے والد کا کفن بنانا چاہتا ہوں. تو آپ نے دے دیا. اب یہ کرتا بھی کام نہیں آیا، یعنی قبر میں وہ دفن ہو گیا، آپ نے نماز جنازہ بھی پڑھی، اس کی تدفین میں بھی شریک ہوئے، کرتا بھی دیا، مگر جب آپ کھڑے ہوئے دعا کرنے کے لیے تو اس وقت آپ کو روک دیا گیا اور سب کہہ دیا گیا کہ اس نے جو کچھ بھی کیا ہے یا جو کچھ اب تک اس کا ہوا ہے وہ بھی ہم قبول نہیں کریں گے. یعنی آپ نے اس کے حق میں جو دعائیں کی، کرتا دیا، ہم اس کو معاف نہیں کریں گے. پھر قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی جس میں منافقین کی نماز جنازہ پڑھنے سے منع کر دیا گیا. تو یہ تو غزوات تھیں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی کی. اب اس پر کچھ تھوڑے سے کلمات ہیں، تبصرہ ہے جو اس مؤلف مرحوم نے کیا ہے کہ جاہلیت میں جنگ کے معنی تھے بغیر کسی رحم و مروت کے قتل و غارت گری، آتش زنی، اکھاڑ پچھاڑ، لوٹ مار، عورتوں کی بے حرمتی، زمین میں فساد، کھیتی باڑی اور جانوروں کی تباہ کاری. یہ جاہلیت میں جنگ اس کا نام ہوتا تھا. لیکن اسلام نے آ کر جنگ کے مطلب کو مکمل طور پر بدل دیا. چنانچہ اس نے یعنی اسلام نے جنگ کو مظلومین کی مدد، ظالموں کی سرکوبی، زمین پر امن و امان پھیلانے، عدل قائم کرنے، کمزوروں کو طاقتوروں کے چنگل سے چھڑانے، بندوں کو بندوں کی عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت کی طرف لگانے اور باطل ادیان کے ظلم سے اسلام کے عدل کی طرف لانے کا ذریعہ بنا دیا. یہ پھر مسلمان اس نیت سے نکلتے تھے اور جنگ کرتے تھے. عربوں کی عادت نہ تھی کہ کسی کے سامنے سر جھکائیں، خواہ جنگ کتنی ہی طول پکڑے اور قیمت بھی کتنی ہی زبردست چکانی پڑے، جھکتے نہیں تھے وہ. چنانچہ بکر و تغلب یہ دو قبائل تھے، ان کے درمیان جنگ بسوس، یہ بڑی مشہور جنگ ہے، 40 سال تک چلتی رہی اور فریقین کے کوئی 70,000 آدمی مارے گئے. اور اس جنگ کا سبب کیا تھا کہ یہ دو پلاٹ ہیں، یہ مخالف کی زمین ہے، یہ اپنی زمین ہے. اس زمین کی گائے نے
اس پلاٹ میں منہ مارا ہے اور تھوڑی سی گھاس چر لی ہے، تو اس شخص نے اس گائے کو مار دیا یا اونٹ کو مار دیا. جو اونٹ کا مالک تھا وہ آیا، اس نے اس بندے کو مار دیا. بس اس طرح یہ جنگ چھڑی اور تقریباً 40 سال تک چلتی رہی، اور اس میں 70,000 آدمی ان کے مارے گئے. جھکتے نہیں تھے نا کہ ہم کیوں جھکیں، مگر کسی نے دوسرے کے سامنے سر نہ جھکایا. اوس و خزرج کی لڑائی 100 سال سے زیادہ چلی، مگر کسی نے بھی دوسرے کے سامنے سر نہ جھکایا. جنگ جاری رکھنا اور دشمن کے سامنے کبھی سر نہ جھکانا اسلام سے پہلے عربوں کی معلوم اور معروف عادت تھی. وہ کہا کرتے تھے اپنوں کو ابھارنے اور دوسروں کو سنانے کے لیے اور نیچا کرنے کے لیے. بڑے عجیب و غریب ان کی شاعری ہے، اور اس شاعری کو پڑھ کے حیرت ہوتی ہے کہ جاہلی دور میں کتنا نخوت تھی، تکبر تھا، غرور تھا. یعنی یہی قبائل جو ایک دوسرے سے لڑتے ہیں. مثلا ایک شاعر نے اپنے قبیلے کے حق میں اور دوسروں کو سنانے کے لیے یہ شعر کہا کہ اذا بلغ الفطام لنا صبی تخر له الجبابر ساجدین، کہ جب ہمارا دودھ پیتا بچہ دودھ چھڑاتا ہے تو اس بچے کے آگے ہمارے مخالف قبیلے کا جو بڑا سردار ہے وہ سجدہ کرتا ہے. یعنی ہمارا بچہ دودھ چھڑاتا ہے تو ہمارے مخالف قبیلے کا جو سردار ہے وہ ہمارے اس بچے کے آگے سجدہ کرتا ہے، جھک جاتا ہے. یعنی ہم اتنی بہادر قوم ہیں، ہمارے بچوں سے بھی دوسری قومیں ڈرتی ہیں. یعنی ایسے دماغ تھے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام لے کر آئے تو عرب نے آپ کا بھی اسی اسلوب سے سامنا کیا اور آپ کو بھی میدان جنگ تک گھسیٹ لائے. لیکن آپ نے ایک دوسرے ہی اسلوب سے ان کا سامنا کیا جو نہایت حکیمانہ تھا، یہاں تک کہ ان کا ملک فتح کرنے سے پہلے ان کے دل جیت لیے. آپ کے غزوات میں کام آنے والوں کی تعداد اور ان غزوات کے نتائج کا تقابل جب جاہلیت میں پیش آنے والی جنگوں کے نتائج سے کیا جائے تو عجیب و غریب بات سامنے آتی ہے. آپ کے غزوات اور جنگوں میں قتل ہونے والے سارے مسلمان، مشرکین اور یہود و نصارہ کی تعداد مجموعی طور پر کم و بیش 1000 بنتی ہے، اور ان غزوات میں جو مدت صرف ہوئی وہ 8 سال سے زیادہ نہیں. مگر اتنے تھوڑے عرصے میں اور اتنا معمولی سا خون بہا کر آپ نے تقریباً پورے جزیرہ عرب کو اپنا تابع فرمان بنا لیا اور اس کے اطراف و اکناف میں امن و امان کا دور دورہ کیا. کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ تلوار کی قوت سے ممکن ہے؟ یعنی لوگ الزام لگاتے ہیں نا کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، تو انہی کو کہا جا رہا ہے کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ تلوار کی قوت سے ممکن ہے؟ بالخصوص ان لوگوں کے لیے جو معمولی بات پر نہ ختم ہونے والی جنگ چھیڑ دیتے تھے اور ہزاروں پر ہزاروں افراد قربان کرتے جاتے تھے، مگر یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ دوسرے فریق کے سامنے سر جھکائیں گے. ہرگز نہیں، بلکہ آپ نے جو کچھ پیش فرمایا وہ نبوت اور رحمت تھی، رسالت اور حکمت تھی، دعوت اور معجزہ تھا، اور اللہ کا فضل اور اس کی نعمت خاص تھی. یہ وہ چیز تھی جس نے دلوں کو جیت لیا، اور یہ سب سے بڑی جنگ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیتی ہے. اب امن و امان بہرحال پورے مکہ، مدینہ اور ان راستوں میں قائم ہو گیا. تو اب نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم حج کے راستے کھولتے ہیں، مسلمانوں کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ حج کریں. عرب سمجھتے تھے کہ وہ دین ابراہیم پر قائم ہیں، اور اس دین کا جو شعار اب تک انہوں نے قائم کر رکھا تھا وہ بیت اللہ شریف کا حج تھا. بس سب سے بڑا شعار یہی سمجھتے تھے کہ سال کے بعد ہم بیت اللہ شریف چلے جائیں اور وہاں حج کریں، اور یہی دین ابراہیمی ہے. بس چنانچہ وہ ہر سال حج کا زبردست اہتمام کرتے تھے، اور اس میں انہوں نے بہت سی تبدیلیاں کر کے کئی بدعتیں شامل کر لی تھی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری میں مکہ فتح فرمایا اور حضرت عتاب ابن اسید کو اس کا امیر مقرر کیا، تو اس سال انہی کی عمارت میں مسلمان اور مشرکین سب نے حج کیا. مشرکین بھی شامل تھے، جیسے کہ وہ زمانہ جاہلیت سے آ کے حج کیا کرتے تھے. کوئی چیز تبدیل نہیں کی گئی. لیکن اگلے سال 9 ہجری کا حج آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کا امیر بنا کر بھیجا کہ وہی لوگوں کو حج کرائیں. وہ ذی قعدہ 9 ہجری کے اواخر میں 300 اہل مدینہ کے ساتھ مکہ روانہ ہوئے
ان کے ساتھ قربانی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 20 اور اپنے 5 اونٹ تھے۔ اس کے بعد سورہ براءہ کی آیت نازل ہوئی جن میں ان تمام مشرکین سے عہد توڑنے کا حکم دیا، یعنی حضرت ابوبکر صدیق روانہ ہوئے تو پیچھے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر سورہ براءت کی آیات نازل ہوئی، اور جس میں یہ کہا گیا کہ ان مشرکین سے سب کے سب عہد توڑ دیے جائیں، اور ان سے ان کے عہد توڑ دیے جائیں جنہوں نے خود اس عہد کی پاسداری نہیں کی، اور ان کو اور ان لوگوں کو جن کا سرے سے کوئی عہد ہی نہیں تھا انہیں 4 مہینے کی مہلت دی جائے کہ اس دوران میں جس طرح چاہیں زمین میں گھوم پھر لیں، تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ وہ اللہ کو بے بس نہیں کر سکتے، اور یہ کہ اللہ کافروں کو رسوا کر کے رہے گا۔ البتہ جو مشرکین اپنے عہد پر قائم تھے انہوں نے اسے توڑا نہیں تھا اور مسلمانوں کے خلاف کسی کی مدد نہیں کی تھی، ان کا عہد پورا کرنے کا قرآن مجید کی آیات میں حکم دیا گیا۔ تو یہ آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے کر مکہ روانہ فرمایا حضرت ابوبکر صدیق کے پیچھے، اور انہیں فرمایا کہ وہ حج اکبر کے دن انہیں لوگوں تک پہنچائیں، کہ سنا دیں ان کو یہ آیات، اور فرمایا کہ میری طرف سے میرا ہی آدمی اعلان کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات زجنان یا عرج میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ حضرت ابوبکر نے پوچھا امیر ہو یا مامور؟ حضرت علی نے فرمایا مأمور۔ چنانچہ وہ حضرت ابوبکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھتے رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے لوگوں کو حج کرایا۔ جب 10 ذوالحجہ قربانی کا دن آیا تو حضرت علی نے جمرہ کے پاس کھڑے ہو کر لوگوں کو سورہ براءت کی ابتدائی آیات سنائیں۔ ان آیات میں عہد توڑنے، مہلت دینے اور پابندی کرنے والوں کا عہد پورا کرنے کا حکم ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لوگوں کو بھیج کر یہ منادی کرائی کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کر سکتا اور نہ کوئی ننگا آدمی بیت اللہ کا طواف کر سکتا ہے۔ تو اس طرح اب خانہ کعبہ پر بھی مسلمانوں نے کنٹرول کر لیا۔ قریش اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو کشاکش برپا تھی، عرب اس کے نتیجے کا انتظار کر رہے تھے۔ جو دور دور قبائل کے لوگ تھے ان کا عقیدہ تھا کہ باطل قوت اور فتح کے ذریعے سے مسجد حرام پر قبضہ نہیں ہو سکتا، یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ پہلے بھی ابرہہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلیل و رسوا کیا، وہ باطل تھا۔ اس لیے باطل قوت اگر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ہے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ مکہ کو فتح کر سکیں اور مسجد حرام پہ کنٹرول کر سکیں، اور اگر باطل قوت اہل مکہ کی ہے تو ان کو بھی اللہ ذلیل کرے گا۔ تو اصحاب فیل کا واقعہ زیادہ دور کی بات نہ تھی، لہذا جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام میں داخلے کا شرف بخشا اور کفار مکہ پر غلبہ عطا فرما دیا تو آپ کے رسول برحق ہونے میں انہیں کوئی شبہ نہ رہا۔ وہ سمجھ گئے کہ آپ کی قوت سچی قوت ہے، حق ہے آپ کے پاس۔ چنانچہ فتح مکہ کے بعد آپ کی خدمت میں آنے والے عرب وفود کا تانتا بن گیا۔ سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے رسول ہیں، تو وہ آتے آپ کی رسالت پر ایمان لاتے اور آپ کی اطاعت کا اقرار کرتے تھے۔ اس طرح لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہونے لگے، اور تھوڑے دنوں میں اسلامی حکومت کا رقبہ بحر احمر کے ساحل سے خلیج عربی کے ساحل تک، نیز جنوب اردن اور اطراف شام کے علاقے سے یمن اور عمان کے ساحل تک پھیل گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دور دور تک پھیلے ہوئے ملک کا نظم و نسق ٹھیک کرنے میں لگ گئے۔ آپ نے مبلغین بھیجے، حکام مقرر فرمائے، صدقات وصول کرنے والوں کو روانہ فرمایا، اور لوگوں اور شہروں کا نظام جن قضاتوں مال کا محتاج ہوتا ہے انہیں فراہم کیا۔ تو جو وفود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے وہ یہ ہیں۔ عام اہل سیر کے مطابق ان کی تعداد 70 سے زیادہ ہے۔ اہل سیر سے مراد یعنی جنہوں نے سیرت کی کتابیں لکھی ہیں، سیر سیرت کی جمع ہے، تو اہل سیر یعنی وہ علماء جنہوں نے سیرت پر کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے تعداد لکھی ہے کہ آپ کے پاس اس سال یعنی 9 ہجری کے بعد کتنے وفود آپ کے پاس آئے ہیں، تو کچھ نے لکھا ہے کہ ان کی تعداد 70 سے زیادہ ہے۔ بعض اہل علم نے ان وفود کی صحیح تعداد معلوم کرنے کی کوشش کی، خواہ روایت ثابت ہو یا نہ ہو، تو ان کی تقریباً تعداد 100 تک پہنچ گئی۔ ان وفود کی آمد فتح مکہ سے پہلے شروع ہو چکی تھی، اور بعض وفود تو ہجرت کے ابتدائی سالوں میں آئے تھے،
بلکہ بعض ہجرت سے بھی پہلے آئے تھے، لیکن ان کی آمد کا عام سلسلہ اور پے در پے شکل میں فتح مکہ کے بعد 9 ہجری میں شروع ہوا، اور یہ سلسلہ 10 ہجری بلکہ اس کے بعد بھی جاری رہا، اس لیے 9 ہجری کو وفود کا سال کہتے ہیں۔ یہ وفود زیادہ تر قبائل کے سردار، رؤساء اور اہل حل و عقد پر مشتمل ہوتے تھے، یعنی جن کے پاس اتھارٹی ہوتی تھی، اور بسا اوقات آدمی تنہا یا چھوٹی سی جماعت کے ہمراہ آتا تھا اور پوری قوم کی نمائندگی کر رہا ہوتا تھا۔ پھر ان وفود کے آنے کا مقصد ہر وفد کے اعتبار سے الگ الگ ہوتا تھا۔ کوئی قیدیوں اور گرفتاروں کو چھڑانے آتا تھا، جیسا کہ وفد حوازن اور وفد تمیم کے ذکر میں گزرا، تو کوئی فقط اپنے لیے یا اپنی اور اپنی قوم دونوں کے لیے امان کا طالب بن کر آتا، یا ہم آپ کو جزیہ تو دے دیں گے، مسلمان نہیں ہوتے، بس آپ ہمیں امان دے دیں، آپ کے خلاف لڑائی نہیں لڑیں گے۔ کوئی فخر و مباحات یا مناظرے اور مجادلے کے لیے آتا، کوئی یہ گزارش کرنے آیا کہ اسلامی لشکر واپس چلا جائے تاکہ اس کی قوم پر حملہ نہ ہو، کسی نے آ کر اطاعت اور جزیہ ادا کرنے کا اقرار کیا، کسی نے آ کر اسلام میں اپنی رغبت ظاہر کی اور اپنی قوم سے بھی اسی توقع کا اظہار کیا، کوئی مسلمان فرما بردار اور اپنی قوم کا نمائندہ بن کر آیا، اور کسی نے اسلامی تعلیمات و احکام جاننے کی رغبت ظاہر کی۔ تو یہ سب وفود تھے، یہ ان کے ارادے ہوتے تھے، وہ آتے تھے۔ پھر ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جس بشاشت اور کریمانہ اخلاق والا بنا کر پیدا فرمایا تھا، اس کے مطابق آپ ان وفود کا استقبال فرمایا کرتے تھے، انہیں خوش کن تحائف سے نوازتے تھے، اسلام کی ترغیب دیتے تھے اور ایمان اور شریعت کی باتیں سکھاتے تھے کہ وہ اپنے بعد آنے والوں کو سکھائیں، یعنی ہم سے سیکھ جائیں اور جہاں جا رہے ہیں وہاں جانے والوں کو سکھائیں۔ در حقیقت یہ وفود صحراؤں میں رہنے والے بدوؤں کے اندر دین کو تیزی سے پھیلانے کا اہم ذریعہ تھے، چنانچہ ان کے نتائج اغراض و مقاصد کے تنوع اور اسباب و وجوہ کے اختلاف کے باوجود یہ نکلتے تھے کہ پہلے وفد میں آنے والوں نے اسلام قبول کیا، پھر جلد یا تھوڑے ہی دنوں بعد ان کی قوم نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اس سے صرف چند وفود مستثنا ہیں جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، مثلا بنو حنیفہ اور مسیلمہ کذاب کا وفد۔ اب ذیل میں چند اہم وفود کا ذکر کیا جاتا ہے۔ قبیلہ عبد القیس یہ وفد آیا، یہ لوگ مشرقی عرب کے باشندے تھے اور مدینہ سے باہر پہل انہی نے اسلام قبول کیا تھا، چنانچہ مسجد نبوی کے بعد سب سے پہلا جمعہ انہی کی مسجد میں ادا کیا گیا، جو بحرین کے جواسی نہیں ہے یہ لفظ، جواسا نامی گاؤں میں تھا، یعنی یہ مسجد جواسا نامی گاؤں میں تھی۔ تو بنو عبد القیس کا وفد 2 مرتبہ آیا، ایک مرتبہ 5 ہجری میں اور ایک مرتبہ وفود کے سال یعنی 9 ہجری میں۔ پہلی بار آنے والے افراد کی تعداد 13 یا 14 تھی۔ یہ لوگ جب مدینہ پہنچے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو مسجد کے دروازے ہی پر اپنی سواریوں سے کود پڑے، لپک کر خدمت نبوی میں حاضر ہوئے بڑی خوشی سے اور سلام عرض کیا۔ ان کے ساتھ ایک شخص عبداللہ ابن عوف الاشج تھا جو عمر میں سب سے چھوٹا تھا، اس نے سواریوں کے پاس رک کر انہیں بٹھایا، سامان اکٹھا کیا، 2 سفید کپڑے نکال کر پہنے، پھر اطمینان سے چل کر آیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ نے فرمایا ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ الحلم والانات، تم میں 2 عادتیں یا خصلتیں ایسی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے، ایک دور اندیشی اور دوسری بردباری، یعنی تم نے بڑے حوصلے کے ساتھ، یعنی دوسروں نے کود کے جلدی میں مجھے سلام کیا ہے، لیکن تم نے بڑے حوصلے کے ساتھ اپنے آپ کو کنٹرول کیا اور سمجھداری کا یہ مظاہرہ کیا کہ تم سفر سے آ رہے تھے، تم نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں نبی علیہ السلام کی صحبت میں جاؤں اور جو میرا حال ہے اسی حال میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، بلکہ تم نے بڑے اطمینان کے ساتھ اپنی تیاری کی اور تیار ہو کے تم میرے پاس آئے ہو، اور یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ تم میں 2 عادتیں ایسی ہیں جن کو اللہ بہت پسند کرتا ہے۔ تو یہ آپ نے ان کو تو کہہ دیا، لیکن ان ڈائریکٹ میسج دوسروں کو بھی تھا، سب کو آپ نے دے دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مدینہ پہنچنے سے پہلے صحابہ کرام سے فرما دیا تھا کہ سیطلع علیکم رکب ہم خیر اہل المشرق لم یکرہوا علی الاسلام قد انضوا رکائب
وَأَفْنَوُ الزَّادَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِ الْقَيْسِ۔ مسلمانوں تم پر ایک قافلہ نمودار ہوگا جو اہل مشرق میں سب سے بہتر ہے، جسے اسلام پر مجبور نہیں کیا گیا۔ انہوں نے اپنی سواریاں تھکائیں، یعنی ہم تک آنے کے لیے، اور اپنا توشہ ختم کیا، جو زاد راہ تھا وہ بھی راستے میں ختم کر بیٹھے۔ اے اللہ عبد القیس کو بخش دے، یہ آپ کی دعا تھی۔ پھر جب وفد آ گیا تو آپ نے انہیں فرمایا مرحبا بکم غیر خزایا ولا نداما، خوش آمدید ہو، نہ رسوا ہوئے نہ نادم، یعنی تم ہمارے ہاں آئے ہو تمہیں کوئی رسوائی نہیں ہوگی، اور جس حالت میں آئے ہو اس میں ندامت کی بھی کوئی ضرورت نہیں، تم ہمارے بھائی ہو۔ انہوں نے آپ سے ایسی فیصلہ کن بات پوچھی جس پر خود بھی عمل کریں اور ان لوگوں کو بھی باخبر کر دیں جنہیں وہ پیچھے چھوڑ آئے تھے، کہ اللہ کے رسول آپ ہمیں چند باتیں ایسی بتا دیں جو فیصلہ کن ہو۔ تو آپ نے انہیں 4 باتوں کا حکم دیا جو یہ ہیں۔ آپ نے فرمایا پہلی بات تو یہ کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، اس بات کی گواہی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ایک تو یہ بنیادی چیز ہے۔ دوسرا و اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنی ہے۔ تیسرا و ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اور چوتھا رمضان کے روزے۔ ابھی چونکہ حج فرض نہیں ہوا تھا اس لیے آپ نے اس کا حکم ان کو نہیں دیا، البتہ یہ فرما دیا کہ مال غنیمت سے 5واں حصہ ادا کریں، یعنی جب بھی کوئی مال غنیمت تمہیں ملے تو 1/5 ہمیں دے دو اور باقی 4 حصے آپس میں تقسیم کر لیں۔ انہیں نشہ آور مشروبات کی ممانعت بھی فرمائی جو وہ بکثرت پیتے تھے، اور ان برتنوں کے استعمال سے بھی منع فرمایا جن میں وہ شراب بنایا کرتے تھے۔ تو یہ بعض اوقات یہ برتن جو تھے، یہ مثلا بڑا کدو جو ہوتا ہے، کدو، اس کدو کو اندر سے خالی کر کے پھر اس کے ارد گرد کوئی یہ جو ہمارے ہاں تارکول ہوتا ہے جس سے سڑکیں بچھائی جاتی ہیں، یہ اندر اور باہر چاروں طرف مل لیتے تھے اور اس میں پھر نبیز بناتے، اور نبیز یعنی وہ سرکہ ٹائپ کا وہ بناتے، اور یہ سرکہ بعض اوقات جھاگ دے جاتا تھا تو وہ پیتے تھے۔ آپ نے فرمایا ان برتنوں کا استعمال ختم کرو، ان کو چھوڑ دو۔ تو دوسری بار یہ وفد عبد القیس آتا ہے، دوسری بار ان کے وفد میں 40 آدمی تھے جن میں جارود ابن علا عبدی بھی شامل تھے۔ یہ نصرانی تھے، یہاں آ کر نبی علیہ السلام کو ملے، آپ کے اخلاق سے متاثر ہوئے، آپ کی تعلیمات سے متاثر ہوئے اور مسلمان ہو گئے، اور ان کا اسلام بڑا اچھا رہا۔ پھر ایک اور قبیلہ سعد بن بکر کے رئیس زمام ابن ثعلبہ کی آمد، یہ بادیہ یعنی جنگل کے رہنے والے تھے۔ زمام ابن ثعلبہ بڑے اکھڑ مزاج تھے، بدو تھے نا، دیہاتی، 2 چوٹیاں رکھتے تھے۔ مدینہ پہنچے تو مسجد نبوی میں اپنی اونٹنی باندھی، پھر آگے آئے، صحابہ بیٹھے ہیں، نبی علیہ السلام بھی تشریف فرما ہے، ٹیک لگا کے آپ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو آگے کہتے ہیں کہ تم میں کون ابن عبد المطلب ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ جو سامنے سفید چہرے والے جو انسان بیٹھے ہیں یہ۔ پھر آپ کے قریب آئے اور کہا اے محمد، میں آپ سے پوچھوں گا، یعنی کچھ سوال کروں گا، اور پوچھنے میں آپ پر سختی کروں گا، مجھ پر اپنے جی میں خفا نہ ہو، یعنی میرا لہجہ ہی ایسا ہی ہے، میرا انداز ہی ایسا ہے، میں نے یہی کچھ سیکھا ہے، اس لیے آپ اپنے دل میں خفا نہ ہوئیے گا میرے اس رویے پر، سختی پر۔ آپ نے فرمایا سل ما بدا لک، جو چاہو پوچھو۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس آپ کا قاصد آیا ہے، اس نے بتایا کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا بالکل صدقہ، اس نے سچ کہا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا اچھا تو آسمان کس نے پیدا کیا؟ آپ نے فرمایا اللہ نے۔ انہوں نے کہا اچھا تو زمین کس نے پیدا کی؟ آپ نے فرمایا اللہ نے۔ انہوں نے کہا اچھا یہ پہاڑ کس نے نصب کیے اور اس میں جو کچھ بنایا کس نے بنایا؟ آپ نے فرمایا اللہ نے۔ انہوں نے کہا تو اس ذات کی قسم جس نے آسمان پیدا کیے، زمین پیدا کی اور ان پہاڑوں کو نصب کیا، کیا واقعی اللہ نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے کہا آپ کے قاصد کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم پر دن رات میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ آپ نے فرمایا بالکل صدقہ، اس نے سچ کہا۔ انہوں نے کہا
تو اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول بنایا، اللہ امرکا، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا نعم، بالکل اللہ نے حکم دیا ہے۔ انہوں نے کہا آپ کے قاصد کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم پر ہمارے اموال پر زکوٰۃ دینا فرض ہے؟ آپ نے فرمایا صدقہ، اس نے سچ کہا ہے۔ تو انہوں نے کہا تو اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول بنایا، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا نعم، بالکل اللہ نے حکم دیا ہے۔ انہوں نے کہا آپ کے قاصد کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم پر سال میں رمضان کے مہینے کے روزے فرض ہیں؟ آپ نے فرمایا صدقہ، اس نے سچ کہا۔ انہوں نے کہا تو اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول بنایا، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا نعم، بالکل، جی ہاں اللہ نے حکم دیا ہے۔ انہوں نے کہا آپ کے قاصد کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم نے جو بیت اللہ تک راستے کی طاقت رکھتا اس پر حج فرض ہے؟ آپ نے فرمایا صدقہ، اس نے سچ کہا۔ انہوں نے کہا تو اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول بنایا، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا نعم، جی ہاں۔ پھر کھڑا ہوا، اس نے پیٹھ پھیری اور مڑتے ہی کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص منہ شیئا، میں آپ کی ان بتائی ہوئی باتوں پر نہ کوئی چیز بڑھاؤں گا اور نہ ہی اس میں کوئی کمی کروں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ بات سنی تو فرمایا لئن صدق لیدخلن الجنۃ، اگر اس نے واقعی ایسا کر کے دکھایا، یہ بندہ سچا ثابت ہوا، یعنی جیسے میں نے دین دیا ہے اس کو اس نے ایز اٹ از لیا، نہ اس میں کوئی شے بڑھائی نہ گھٹائی، اس لیے کہ بڑھانے سے بھی بہت سی خرافات داخل ہو جاتی ہیں اور گھٹانے سے بھی دین پر بہت سا عمل کم ہو جاتا ہے، تو اس لیے اس کی اجازت تو ہمارے دین میں نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا لئن صدقہ، اگر اس بندے نے سچی بات کہی ہے تو لیدخلن الجنۃ، تو یہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ تو جنت میں داخلے کی ضمانت یہی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین ہمیں دیا ہے اس دین کو ہم ایز اٹ از لیں، جیسے آپ نے دیا ویسے ہی لیں۔ ہمیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ہم اس میں کوئی شے گھٹائیں یا کوئی شے بڑھائیں، اپنی طرف سے اضافہ کر دیں تو یہ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اس اچھے عمل کا علم نہیں تھا، ہمیں علم ہوا ہے اس لیے ہم سمجھتے ہیں یہ بڑا نیک عمل ہے، یا پھر کچھ کم کر دیتے ہیں تو یہ بھی گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام ہے کہ آپ نے غیر ضروری چیزوں کو اس دین میں ڈال دیا اور اس کو ہم نے کم کر دیا۔ ہم کون ہوتے ہیں کام کرنے والے؟ لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہمارے ہاں یہ کام ہو رہے ہیں۔ پھر جب وہ مسلمان ہو کر اپنی قوم میں گئے اور اسے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بات کا حکم دیا اور کس چیز سے روکا ہے، تو ان کی قوم میں کوئی مرد اور کوئی عورت ایسی نہ تھی جو مسلمان نہ ہو گئی ہو۔ یہ تھا نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ایک رویہ، جو زمام ابن ثعلبہ جو بڑا سخت مزاج آدمی تھے، دیہاتی آدمی تھے، کرخت مزاج تھے، نبی علیہ السلام نے بڑے اطمینان کے ساتھ ان کو تسلی دلائی، وہ بھی بڑے مطمئن ہوئے، اور جب واپس گئے تو نہ صرف وہ خود مسلمان تھے بلکہ ساری قوم مسلمان ہو چکی تھی۔ پھر انہوں نے اپنے علاقے میں مسجدیں بنائیں اور نماز کے لیے اذان کہی، لہذا کوئی بھی آنے والا زمام ابن ثعلبہ سے بہتر نہ تھا، یعنی وہ اکیلے فرد تھے، قوم کی طرف سے پورے نمائندہ بن کے آئے۔ اور اس میں یہ بات بھی دیکھیے کہ نبی علیہ السلام نے ایک بندہ جو بھیجا، اس نے جا کے زمام ابن ثعلبہ سمیت ان کی قوم کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سچ سچ پیغام دیا، اور یہ نمائندہ بن کے آتا ہے اور وہی باتیں پوچھتا ہے کہ کیا آپ کے نمائندے نے یہ جو بات کہی سچ کہی؟ آپ نے فرمایا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ رسول دین کو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر اس کو بھی ایسے ہی آگے پہنچاتے تھے جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہوتا تھا۔ تو انشاءاللہ کچھ باتیں مزید ہیں جن کو پھر پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔